مانامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں مانامہ دریافت کے شمارہ نمبر 14 سے انتظار حسین کا ایک مضمون منتخب کیا گیا ہے۔ انتظار حسین کے مضمون کا عنوان ہے جادوگرنیوں کے جزیرے۔ جادوگرنیوں کے جزیرے آج دریافت ڈیجیٹل میں دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے انتظار حسین کا مضمون جادوگرنیوں کے جزیرے دریافت ڈیجیٹل پر۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ پہلے مجھے اس واقعے پر خوش ہو لینے دیجیے کہ محمد سلیم الرحمن کو اردو لکھنی آ گئی ہے۔ کمبخت یہ اردو ہی تو میرے اور آج کل کے بہت سے لکھنے والوں کے درمیان حائل ہے۔ آج کے افسانے اور ناول میں لکھے جانے والی زبان کی اپنی بلعجبیاں ہیں۔ محمد سلیم الرحمن کی عالمانہ نثر کی اپنی ہولناکیاں ہیں، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں سخت کاہل اور آرام طلب آدمی ہوں۔ اردو کے نام پر فارسی اور عربی کے پتھر مجھ سے نہیں ڈھوئے جاتے، مگر عجب ہوا کہ میں نے محمد سلیم الرحمن کی نئی تصنیف مشاہیر ادب کو بس چھوا تھا کہ پکڑا گیا۔ بے شک اسے پڑھتے ہوئے کچھ کٹھن گھڑیاں بھی آئیں۔ اب دیکھیے بلغ العلائی اسلوب، شقائق النعمان، مخشوش جیسی ترکیبیں اور الفاظ آسانی سے تو میرے حلق سے نہیں اتر سکتے۔ سب سے بڑی اذیت میرے لیے یہ تھی کہ مجھے بار بار دیو مالا کو اساطیر کہنا پڑا۔ اس سب کے باوجود میں نے اس کتاب کو ایسے پڑھا جیسے پڑھنے والا ایک اچھے ناول کو ڈوب کر پڑھتا ہے۔ تو یہاں زبان و بیان میں کوئی تو ایسا وصف ہے کہ مصری کی ڈلیاں دانتوں تلے آ کر کڑ کڑ بولتی رہیں، اور میں اسے دودھ کا کٹورا جان کر غٹا غٹ پیتا چلا گیا۔ اس کے باوجود کہ اس تذکرے میں کتنے مصنف ایسے ہیں جن کے نام سے بھی شاید میں آشنا نہیں تھا، کتنے مصنف ایسے ہیں کہ نام سن رکھے تھے، کام سے شناسائی صفر تھی۔ ایسے مصنف جنہیں تھوڑا بہت پڑھا بھی تھا، بس گنے چنے نکلے۔ اور اس مقام پر آ کر مجھے اپنی دوسری خوشی کا ذکر کرنے دیجیے۔ اصل میں مجھے اس کتاب کو پڑھ کر کئی قسم کی بہت نجی قسم کی خوشیاں حاصل ہوئی ہیں۔ میں انہی کے ذکر پر قناعت کرنے کی نیت کر سکتا ہوں۔ ہاں، تو جو دوسری خوشی مجھے حاصل ہوئی وہ اس واقعے پر جس پر محمد سلیم الرحمن نے افسوس کا اظہار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سوفوکلیز نے 130 ڈرامے لکھے تھے، مگر ان میں سے اب صرف 7 ڈرامے دستیاب ہیں، باقی نایاب ہیں۔ واقعہ افسوسناک ہے، مگر اب میری خوشی کی وجہ سن لیجئے۔ اگر یہ سارے کے سارے ڈرامے موجود ہوتے تو پھر انہیں محمد سلیم الرحمن اور مظفر علی سید ہی پڑھتے۔ اتنے ڈرامے پڑھنا میرے بس کی تو بات نہیں تھی۔ میں تو سوفوکلیز کی حد تک چٹا ان پڑھ ہی ٹھہرتا۔ اب دیکھیے، یہ بالکل تیر تکے کی بات ہے کہ اب سے کوئی پاؤ صدی بلکہ اس سے بھی پہلے یہ دیکھ کر پینگوئن کی کتابیں بہت سستی ملتی ہیں، وقتاً فوقتاً کچھ یونانی ڈراموں کے انتخاب خریدے اور پڑھے بھی۔ ان میں سوفوکلیز کے ڈرامے بھی تھے۔ میں نے نہ تو یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ سوفوکلیز نے کتنے ڈرامے لکھے تھے، اور نہ یہ گنتی گنی کہ میں نے کتنے ڈرامے پڑھ لیے ہیں۔ اب جو محمد سلیم الرحمن کے تذکرے میں نے یہ پڑھا کہ سوفوکلیز کی اس وقت کل کائنات 60 ڈرامے ہیں، تو میں نے کتاب بیچ میں چھوڑی اور اپنی کتابوں کی الماریوں کی طرف لپکا۔ ساری کتابیں کھنگول ڈالیں۔ پینگوئن والے یونانی ڈراموں کے مختلف انتخاب
گرد میں اٹے دیمک کھائے جیسے تیسے برآمد ہوئے۔ میں نے ان میں سوفکلیس کے ڈراموں کی گنتی کی، پھر یاد کیا کہ کیا یہ میں نے سب پڑھ لیے تھے، اور پھر خوشی سے پھول کر کپا ہو گیا کہ میں نے تو پورے سوفکلیس کو گھول کر پی لیا ہے۔ ویسے تو دوسرے یونانی ڈرامہ نگاروں کا معاملہ بھی یہی اس تذکرے کی روشنی میں نظر آیا کہ لکھا بہت مگر باقی تھوڑا ہی بچا ہے۔ سو کسی وقت محمد سلیم الرحمن کی اعداد و شمار کو سامنے رکھ کر اپنی گنتی گنوں گا کہ ان کی کل جمع کیا ہے اور میرے مطالعہ کا جمع و خرچ کیا ہے۔ سوفکلیس کا نام میں نے تخصیص کے ساتھ اس سبب لیا کہ اس بزرگ سے میری بالمشافہ ملاقات ہو چکی ہے۔ ہوا یوں کہ جب میں نے اوسلو کا پھیرا لگایا تھا تو ایک صبح میرے میزبان مجاہد صاحب نے مجھے شہر کے نئے پرانے میوزیم جھکانے کی ٹھانی۔ ایک میوزیم میں گھومتے پھرتے یونانیات کے ایوان میں جو قدم رکھا تو دیکھا کہ عین میرے سامنے ایک بلند قامت شخص لبادہ اوڑھے، پشاوری چپل قسم کی جوتیاں پہنے رستہ روک کے کھڑا ہے۔ میں ٹھٹکا، مگر فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ محض ایک مجسمہ ہے، سوفکلیس کا مجسمہ۔ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ یہاں تم کس سے ملنا چاہتے ہو تو میں سب سے پہلے ہومر کا نام بتاتا اور شاید اسی کا نام بتاتا۔ سوفکلیس سے مٹ بھیڑ اچانک ہوئی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اب مجھے بالکل یاد نہیں کہ اور میں نے اس ایوان میں کیا دیکھا تھا۔ بس ایک ہی شخص اپنے باروب حبشے کے ساتھ تصور میں زندہ ہے، جیسے وہاں زندہ شخص یہی تھا، باقیوں کے مجسمے تھے۔ زندہ اور حقیقی کا معاملہ بھی اصل میں میرے تصور میں بہت گڑبڑ ہے۔ اب یوں دیکھیے کہ سوفکلیس، ہومر، اوڈیسیس، ایکیلیس، ان میں افسانوی کردار کون ہے اور حقیقی آدمی کون ہے؟ مجھے تو اس کا پتہ چلتا نہیں، بلکہ سچ پوچھئے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ حقیقی آدمی گوشت پوشت والا اوڈیسیس تھا اور ہے۔ ہومر کوئی فرضی یا افسانوی کردار ہے، اس کے بارے میں محققین 100 طرح کے شک ظاہر کرتے ہیں، محمد سلیم الرحمن نے بھی کیے ہیں، مگر اوڈیسیس کے بارے میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا سب کچھ ہمارے سامنے ہے، ہمارے تصور میں زندہ و تازہ ہے۔ یا شاید یہ یونانی ادب کا کرشمہ ہے کہ اس کے افسانوی کردار اگرچہ قد میں تمام انسانوں سے اونچے ہیں، مگر ہیں وہ جیتے جاگتے لوگ، گوشت پوشت والے ٹھوس جسمانی وجود کی حامل شخصیتیں، اور ان کے مصنفین پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ تھے بھی یا نہیں تھے، اور تھے تو کس حد تک تھے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔